أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 151 سے 154 تک، 151 سے 154 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں چاہتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، یعنی تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور تم کچھ نہیں ہو، بس ہماری طرح آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہے جو گزشتہ آیات تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے دعوت دی اور جس طرح انہوں نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا قوم کے سامنے، اور کس کس طرح سے کتنی مثالوں کے ذریعے سے ان کو دعوت دی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر قوم جب ہٹ دھرمی پر آ جاتی ہے، جب کسی کے اندر بھی ضد پیدا ہو جائے اور ایک گھمنڈ پیدا ہو جائے اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے کہ نہیں ہم اپنی بات پر جمے رہیں گے، تو پھر اس کے سامنے آپ کتنی ہی دلیلیں پیش کر دیجئے، کتنی ہی عمدہ بات پیش کر دیجئے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے ہدایت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے غرور اور گھمنڈ کو کنارے پیش کرے، کنارے کر دے، اور سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے اور ہدایت مانگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں سے سب کے سب گمراہ ہیں سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو اللہ کی جو جنت ہے، جو سجائی گئی ہے، سنواری گئی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کے میزبانی کرے گا، اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے، انسانوں کی تمام خواہشات کی تکمیل کی وہ جگہ ہے۔ وہ جنت ایسے نہیں مل جاتی کہ آدمی اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہے اور جو جی چاہے وہ کرے اور اسے اللہ کی جنت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اس کے لیے جو شرطیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کا اقرار کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مت بناؤ، تمہارا معبود، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، اور جو رسول تمہارے درمیان بھیجے گئے ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانیت کے سامنے بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو ان کی اطاعت کرو اور بات مانو۔ تو اب یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے، قوم سمود کے سامنے جب یہ دعوت پیش کی، تو ایک بہت پیارا سا جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ بہت ہی ایک لوگوں کے ذہن کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے تجاوز کر جانے والوں کی بات نہ مانو۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے عوام الناس جو سچے دل کے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی شرارت نہیں ہوتی، کوئی کجی نہیں ہوتی، معصوم دل ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو واقعی ماننا چاہتے ہیں، وہ تو جنت پانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہ طبقہ چاہے مالداروں کا طبقہ ہو، سرداروں کا طبقہ ہو، جو بڑے بڑے طاقت والے ہیں ان کا طبقہ ہو، یا ان کے علماء پروہتوں کا طبقہ ہو، جو علمی لحاظ سے ان کے اوپر فائق ہیں، جن کو وہ اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا مقتدی مانتے ہیں،
جیسے ان کے علماء ہیں، ان کے مولانا ہیں، ان کے مشائخ ہیں، ان کے درویش ہیں، ان کے پیر ہیں جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے، تو وہ لوگ ان کو حق سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بات تم مت ماننا، تمہاری عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، اور ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم لوگ ایسے ہیں، ہماری بات مانو، ہم تمہیں جو کہہ رہے ہو بات مانو۔ اسی طرح سے وہ طبقہ جو طاقت والا ہوتا ہے وہ بھی قوت والا، طاقت والا، وہ لوگوں کو روکتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تم فلاں کی بات نہ مانو، تم میری بات مانو، ہم جس پر ہیں بس اس پر بات مانو۔ تو یہ طبقہ نہ تو خود سدھرتا ہے اور نہ دوسرے کو سدھرنے دیتا ہے۔ تو لہذا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ حد سے گزر جانے والے کون لوگ ہیں؟ حد سے گزر جانا، حد سے گزر جانے کی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دولت دی گئی، اب وہ دولت کی ریل پیل نے ان کے دماغ کو خراب کر دیا، اب وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر زیادتیاں کرتے ہیں، پیسوں کا فضول خرچی کرتے ہیں، بے دریغ خرچہ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر اپنی شان اور شوکت جماتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہم تم سے کتنا فائق ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ ہو گئے، اور ایک طبقہ اور وہ جو عبادت میں اسراف کرتے ہیں، جس کو قرآن پاک نے رہبانیت سے تعبیر کیا ہے کہ یہ رہبانیت جس کو انہوں نے خود اختیار کیا ہے، ما کتبنا علیہم، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے، وہ جنگلوں میں چلے گئے عبادت کرنے کے لیے، پیڑوں میں الٹے لٹک گئے، کیچڑ میں چلے گئے، صبح سے شام تک عبادت ہی عبادت کر رہے، دنیا سے بالکل کٹ گئے، سماج سے کٹ گئے، گھر کی ذمہ داریوں سے کٹ گئے، نہ باپ کی فکر، نہ ماں کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، ہر ایک سے کٹ کر بس اب عبادت کریں گے، عبادت میں لگے ہوئے، عبادت میں لگے ہوئے۔ یہ بھی سب اسراف کرنے والے لوگ ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خبردار، تم ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو، ایسے لوگوں کی بات نہ مانو۔ تمہارے بات کس کی ماننا ہے؟ تم کو بات تم کو ماننا ہے ہم نے جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان میں بھی بہت سارے انبیاء کرام بھیجے گئے۔ تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا من نبی الا لیطاع، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کی بات مانی جائے۔ تو اگر نبی کی آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا ایمان لانا کیسا؟ تو وہ لوگ جو گھمنڈی تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کی بات مت مانو جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، جو زمین کی اصلاح نہیں چاہتے، یہاں پر ایک اچھا سماج بنانا نہیں چاہتے، اپنی بھی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، دوسرے کی بھی اصلاح نہیں ہونے دیتے، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، تو ان کی باتیں نہ مانو۔ اب یہ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے قالوا انما انت من المسحرین، کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یعنی تم ایسی باتیں کر رہے ہو، باپ داداؤں سے ہٹی ہوئی باتیں کر رہے ہو، جو ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے مولانا کہتے ہیں، ہمارے امام کہتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں، ان سے سب سے ہٹ کر تم باتیں کر رہے ہو۔ تو تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم اچھے بھلے آدمی تھے لیکن تم کیسے بگڑ گئے ہو، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم ہمارے معبودوں سے دور بھاگتے ہو، تم بس یہی دعوت دیتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، جیسے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر تو نبی، ہمارے اوپر تو وحی نہیں آتی، تو تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو، تو اگر تم کوئی نشانی لے آؤ، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر صداقت ہے، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ یہ قوم نے مطالبہ کیا ہے معجزے کا۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے، جب بھی نبی ان کے درمیان بھیجے گئے تو لوگوں نے فوراً یہی اعتراض کیا کہ تم تو ہماری طرح سے ہو۔ اب ان کو کیا معلوم کہ اللہ نبی بھیجتا ہے لوگوں ہی میں سے، اور قرآن پاک میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ اگر اس سرزمین پر، اس زمین پر فرشتے چلتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، یہاں انسان چلتے ہیں تو ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی تمہارے ہی درمیان کا کوئی ہوگا، الگ سے ہٹ کے کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر الگ سے ہٹ کے ہوگا تو تم کہو گے کہ تم تو ہمارے جنس کے ہو نہیں، تم کو ہمارے مسائل کا کیا علم ہے، ہماری کیا ضرورتیں ہیں تمہیں کیا پتہ ہے، تم تو اتنی عبادت کر سکتے ہو لیکن ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو انسان ہیں اور تم تو کسی دوسری جنس سے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو یہ مخلوق رہ رہی ہے ان کے درمیان ہم نے جو نبی بھیجا ہے وہ انہی میں سے نبی بھیجا ہے، انہی
وہی بشر، وہی انسان، انہی کے درمیان سے، جو انہی کے درمیان میں رہنے والے ہیں، انہی کے درمیان پروان چڑھنے والے ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں، تو انہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ ان پر اپنا پیغام نازل کرتا ہے، مگر یہ قوم ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اور بار بار اب اس نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی آیت، کوئی نشانی دکھاؤ۔ اگرچہ نشانیاں بہت ساری تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تم نشانی دکھاؤ۔ اس کے آگے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پورا کیا۔